سمرقند کی 3 بڑی نشانیاں ہیں: ریگستان اسکوائر، بی بی خانم مسجد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک۔ ریگستان اسکوائر 3 عظیم عمارتوں کا کمپلیکس ہے۔ اس میں ایک طرف الغ بیگ کا مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ امیر تیمور کے پوتے الغ بیگ نے 1417 عیسوی میں بنوایا۔ یہ سمرقند کی پہلی سائنس یونیورسٹی تھی۔ مدرسے میں 50 حجرے تھے، ہر حجرے میں 2 طالب علم رہتے تھے۔ یہ مدرسہ دن کو یونیورسٹی اور رات کو ہاسٹل بن جاتا تھا۔ الغ بیگ مدرسے کی عمارت کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہتا تھا جو مروجہ سائنسی علوم کا ماہر ہو۔ اس نے اعلان کیا کہ دنیا کے اس عظیم مدرسہ کا امیر بھی عظیم ہوگا۔ یہ اعلان مدرسے کے سامنے اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھے درویش نے سن لیا۔ درویش کے کپڑے پھٹے تھے، وہ پاؤں سے ننگا تھا اور اس کے بال خاک زدہ تھے۔ وہ درویش اٹھا اور بادشاہ سے کہا، تم مجھ سے سوال کرو اور میں جواب دیتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور فلکیات کا ایک مشکل ترین سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ درویش نے چند لمحوں میں جواب دے دیا۔ بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا، درویش نے اس کا جواب بھی دے دیا اور اس کے بعد بادشاہ سوال پوچھتا رہا، درویش جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کے سوال ختم ہو گئے۔ بادشاہ نے درویش کا ہاتھ تھاما اور مدرسے کی عمارت اس کے حوالے کر دی۔ اس درویش کا نام مولانا محمد حوافی تھا اور یہ تا عمر اس مدرسے کے امیر رہے۔ مدرسہ الغ بیگ کے سامنے مدرسہ شیر داد ہے۔ یہ مدرسہ 1619 عیسوی میں سمرقند کے مشہور سیاستدان، بخارا کے نائب امیر اور 17ویں صدی کے ازبک کمانڈر شیر داد خان نے بنوایا۔ یہ مدرسہ شان اور شوکت میں الغ بیگ مدرسہ کا پوری طرح مقابلہ کرتا ہے، اور ان دونوں مدارس کے پہلو میں مدرسہ طلاکاری ہے۔ یہ مدرسہ بھی شیر داد خان نے 1646 عیسوی میں بنوایا۔ مدرسہ کے اندر طلائی مسجد ہے۔ مسجد کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سونے کی طلاکاری ہے، اور اس طلاکاری کی وجہ سے یہ پوری عمارت مدرسہ طلاکاری کہلاتا ہے۔ یہ اسکوائر سمرقند بلکہ ازبکستان کی بین الاقوامی پہچان ہے۔ مسجد بی بی خانم بھی سمرقند کی عالمی پہچان ہے۔ یہ مسجد تیمور کی سب سے بڑی بیگم بی بی خانم سے منسوب ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس سے شادی کی وجہ سے تیمور اپنے آپ کو منگول خاندان کا حصہ قرار دیتا تھا۔ منگول زبان میں گورگان داماد کو کہتے ہیں، اور تیمور بی بی خانم سے شادی کی وجہ سے گورگان کہلاتا تھا۔ مسجد بی بی خانم کے بارے میں 2 روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق یہ مسجد بی بی خانم نے اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے بنوائی۔ تیمور ہندوستان فتح کرنے کے لیے سمرقند سے نکلا۔ اس کی غیر موجودگی میں بی بی خانم نے دنیا جہاں کے معمار بلوائے، اپنا سارا خزانہ ان کے حوالے کیا اور انہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنانے کا کام سونپ دیا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بی بی خانم کام کے معائنے کے لیے روزانہ سائٹ پر جاتی۔ اس دوران چیف انجینئر بی بی خانم پر عاشق ہو گیا اور اس نے شرط رکھ دی کہ میں امیر تیمور کی سمرقند آمد سے قبل یہ مسجد مکمل کروا دوں گا، لیکن اس کے بدلے بی بی خانم کے گال کا بوسہ لوں گا۔ بی بی خانم نے اپنی تمام کنیزیں اسے پیش کر دیں، لیکن چیف انجینئر نہ مانا، لہٰذا بی بی خانم نے مجبوراً ہاں کر دی۔ چیف انجینئر نے امیر تیمور کے شہر میں پاؤں رکھنے سے پہلے مسجد مکمل کر دی۔ وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو بی بی خانم نے گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ چیف انجینئر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ لیا، لیکن اس کے بوسے میں اتنی آگ تھی کہ بوسے کا نشان بی بی کے ہاتھ سے ہوتا ہوا گال پر ثبت ہو گیا۔ تیمور آیا تو وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور بی بی خانم کے گال کا نشان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مسجد کی تعمیر کا دوسرا واقعہ بھی حیران کن ہے۔ تیمور نے ہندوستان جانے سے قبل دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنوانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے ماہرین بلوائے اور انہیں یہ کام سونپ دیا۔ وہ کام کی نگرانی کے لیے روزانہ سائٹ پر آتا تھا۔ بی بی خانم نے بھی اسی دوران مسجد کے سامنے اپنا مقبرہ بنوانا شروع کر دیا۔ مسجد مکمل ہوئی تو مقبرہ بھی مکمل ہو گیا۔ یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ مسجد کی ڈیوڑی اور بیرونی دیواریں ابھی تک قائم ہیں۔ ڈیوڑی 45 میٹر اونچی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے حقیقتاً سر سے دستار گر جاتی ہے، لیکن آپ قدرت کا کھیل دیکھیے۔ مسجد کا حال ابتدائی نمازیوں کے دوران ہی گرنا شروع ہو گیا اور یہ چند ماہ بعد پوری طرح منہدم ہو گیا۔ اسی دوران سمرقند کے لوگوں نے بی بی خانم کے مقبرے کی وجہ سے مسجد کو بی بی خانم سے منسوب کر دیا، اور تاریخ آج تک اس نام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم لوگ مغرب کے وقت بی بی خانم مسجد پہنچے۔
سمرقند کی مسجدوں میں اس وقت اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن مسجد بی بی خانم خاموش تھی۔ ہمیں یہ خاموشی ایک عظیم نوحہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کی قدیم پیاسی دیواریں سورج کی لالی کے آخری قطرے بھی پی گئیں، اور وہاں اس کے بعد سناٹے، غیر تاصف اور تاریخ کے بین کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ہم سے یہ سناٹا، یہ تاصف اور یہ بین برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ ہم بی بی خانم مسجد سے باہر آ گئے۔ مسجد کی ڈیوڑی کے سامنے بی بی خانم کا مزار تھا۔ مزار کے چہرے پر گزرے دن کی تھوڑی سی روشنی باقی تھی۔ ہمیں یہ روشنی کہکا لگاتی اور پکار پکار کر یہ کہتی ہوئی محسوس ہوئی کہ مسجدیں بنانے والے مسجد بنواتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہ عمارتیں تو بنوا سکتے ہیں، لیکن ان عمارتوں کو اللہ کی رضا کے بغیر حکم اذان نہیں دے سکتے۔ اللہ نہ چاہے تو مسجدیں مزاروں کے نام منسوب ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ کی رضا شامل ہو تو مزار مسجدیں بن جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے بغیر سمرقند کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزۃ البخاری تھا، لیکن تاریخ نے انہیں امام بخاری کا نام دیا۔ یہ بخارا میں پیدا ہوئے اور صحیح بخاری مرتب کرنے کے بعد دوبارہ بخارا تشریف لے آئے، مگر امیر بخارا کو ان کی مقبولیت نہ بھائی، چنانچہ یہ سمرقند کے مضافات میں اپنے ایک عزیز کے گھر منتقل ہو گئے۔ یہ 870 عیسوی میں 60 سال کی عمر میں اسی جگہ انتقال فرما گئے۔ امام کو ان کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، تیمور آیا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ تیمور گزر گیا اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی مقبرے کی نگہداشت بھی ختم ہو گئی۔ عمارت گری اور آہستہ آہستہ مقامی قبرستان میں گم ہو گئی۔ روس نے 1868 میں سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند کی تمام عبادت گاہیں، روزے اور مزارات پابندی کا شکار ہو گئے، اور یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار گمنامی کی مزید گرد میں گم ہو گیا۔ روس نے 1961 میں انڈونیشیا کے صدر سویکارنو کو دورے کی دعوت دی، مگر صدر سویکارنو نے شرط رکھ دی کہ وہ روسی صدر سے ملاقات سے قبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سوویت یونین کے لیے یہ دورہ انتہائی ضروری تھا، مگر یہ اس وقت تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں تھے۔ چنانچہ ڈھونڈ مچی اور یہ ڈھونڈ روسی اہلکاروں کو سمرقند لے آئی۔ مزار اس وقت کسی سربراہ مملکت کی وزٹ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ روسی حکومت نے بچنے کی کوشش کی، لیکن سویکارنو کا اصرار قائم رہا۔ سویکارنو جون 1961 کے شروع میں ماسکو پہنچا۔ حکومت نے اسے ٹرین پر سوار کر دیا۔ یہ ٹرین 4 دن بعد سمرقند پہنچی۔ روسی حکام اس دوران مزار کی حالت ٹھیک کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود سویکارنو جب وہاں پہنچا تو وہ مزار کی حالت دیکھ کر رو پڑا، اور اس نے روسی حکام سے کہا، تم اس عظیم انسان کی عظمت سے ذرا برابر واقف نہیں ہو۔ اس نے روس کو پیشکش کی کہ تم یہ مزار مجھے بیچ دو، میں مزار کی مٹی کے برابر سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مزار پر 10 گھنٹے قرآن خوانی بھی کرتا رہا۔ روسی حکومت نے اس واقعے کے بعد مزار کی تعمیر نو کروائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کو زائرین کے لیے کھول دیا۔ ازبکستان کی موجودہ حکومت نے مزار کی توسیع بھی کی اور اس کی تزئین و آرائش بھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مزار عمارت کے تہ خانے میں ہے۔ تہ خانہ بند رہتا ہے، لیکن ہمیں تہ خانے کے اندر جانے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں بیٹھ کر دعا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے اصل روضے کی تصویر بھی بنا لی۔ حکومت نے بخارا میں امام بخاری میوزیم بنا دیا ہے۔ اس میں امام بخاری سے منسوب چند اشیاء اور اوراق بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن صحیح بخاری کا اصل نسخہ وہاں بھی نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک نقل تاشقند میں بھی موجود ہے۔ تاشقند میں خست امام کمپلیکس میں قرآن میوزیم ہے۔ اس میوزیم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر استعمال رہنے والے قرآن مجید ہیں۔ ان میں وہ قرآن مجید بھی شامل ہے جس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے اس نسخے پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوح کے نشان ہیں۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ فتوحات کے دوران امیر تیمور کے ہاتھ لگ گیا تھا اور یہ مختلف خاندانوں سے ہوتا ہوا ازبک حکومت کے پاس پہنچ گیا۔ اسی قسم کا ایک نسخہ استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں بھی موجود ہے۔ میرے پاس ان دونوں نسخوں کی تصاویر موجود ہیں۔ دونوں نسخوں میں اصل کون سا ہے ہم سر دست اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن تاشقند کا قرآن مجید بظاہر زیادہ قدیم دکھائی دیتا ہے۔
میوزیم میں صحیح بخاری کا ایک نسخہ بھی موجود ہے، لیکن یہ اصل کی کاپی محسوس ہوتا ہے۔ اصل صحیح بخاری کہاں ہے؟ کیا یہ دنیا میں کہیں موجود ہے؟ ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور کاوش کا تعلق ہے، یہ دنیا کی آنکھ سے کبھی اوجھل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دائمی ہے، اور دنیا کا جو شخص اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے اس کا نام بھی دائمی ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہو گئے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 1200 سال بعد ان کا نام اور ان کا روزہ دونوں زندہ رکھے۔ سمرقند کے زیادہ تر بادشاہ زمین کا پیبند ہو چکے ہیں اور وقت کی بارشوں نے ان کا نام تک دھو دیا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی خوشبو سمرقند میں آج تک زندہ ہے۔ اور آپ اگر امام کے مزار پر کھڑے ہوں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کی وجہ سے قائم نہیں ہیں، بلکہ سمرقند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے زندہ ہے۔ امام نہ ہوتے تو آج سمرقند افراسیاب کے قدیم کھنڈرات میں گم ہو گیا ہوتا اور تاریخ اس کا نام تک فراموش کر چکی ہوتی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔